یہ ہے کہ اگر آپ اتنے لائق ہیں تو پھر ابھی تک 70-75 سالوں میں ابھی تک آپ نے منرلز نکالی کیوں نہیں؟ اگر ابھی ریاست نکال رہا ہے تو پھر آپ ریاست کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ منرلز کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ میں اتنی کیپیبلٹی نہیں تھی۔ میں وقت کیا آپ نے کبھی ایم این اے سے پوچھا ہے کہ آپ کو فنڈ آتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آتا ہے تو ابھی تک وہ خاموش کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کو فنڈ آتا ہے NFC ایوارڈ کے ذریعے اور اس کو اپنا حصہ ملتا ہے، اس وجہ سے یہ فنڈ پر بات نہیں کرتا ہے۔ لیکن تحقیق کتنے لوگ کریں؟ ابھی تک پاکستان کے اندر 26 ملین بچے ایسے ہیں جو کہ انلٹریٹ ہیں، یعنی اس کا انرولمنٹ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ 260 لاکھ بچے ایسے ہیں جس کا ابھی تک اسکول میں انرولمنٹ نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبہ جہاں پر آپ کو 3 باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ان 3 باتوں کو اگر ہم دیکھیں ریسرچ بیس، اگر ہم اس پر ڈسکشن کریں تو پھر اس کی ریزلٹ کچھ اور نکل آتا ہے۔ لوگ ابھی تک خیبر پختونخوا کے لوگ 3 باتیں کرتے ہیں، 3 الزامات لگاتے ہیں، 3 چیزوں پر بلیو رکھتے ہیں کہ یہ چونکہ ریاست کر رہے ہیں اور ریاست اس چیز کا ذمہ دار ہے۔ آج ان 3 باتوں پر 1 بائی 1 میں بات کروں گا اور اس میں سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم نے اس پر بات کرنی ہے اور کتنی اس میں سچائی ہے اور کتنی اس میں یہ والی چیزیں ہیں کہ آپ ریاست کو اس چیز کا ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو دہشت گردی کا آتی ہے۔ ٹیرورزم یہ ایک فینامینن ہے جو کہ 2001 سے پاکستان کو ہٹ کر کے ابھی تک آتا آ رہے ہیں اور اس میں ہزاروں جانیں چلی گئی ہیں اور اس کا جو مین سینٹرل پوائنٹ ہے وہ ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ ابھی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آج کل دوبارہ سے وہی چیزیں آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی نیریٹو جو کہ 2016-2017 کے بعد یہ بنائی گئی ہے، یا اس میں حقیقتاً کوئی چیز موجود ہے یا نہیں ہے یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن یہ ایک نئی نیریٹو بن گئی ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ریاستی ادارے ہیں، کوئی بھی ریاستی ادارہ اس کے پیچھے ہے اور یہ خود کر رہے ہیں۔ تو اس کی ویریفیکیشن میں اگر ہم بات کریں تو دہشت گردی کا ایک سائیڈ اگر ہم لے لیں تو دہشت گردی دنیا بھر کی ایک قسم کی ایک تھریٹ ہے دنیا کو۔ اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو رشیا میں ابھی ریسنٹلی کلب میں جو کہ ماسکو کی کلب ہے، ماسکو بالکل یہ سینٹرل پوائنٹ ہے رشیا کی اور یہ کیپٹل ہے، وہاں پر دہشت گردی کا حملہ ہو جاتا ہے اور اس میں ہزاروں جانیں چلی جاتی ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے ابھی تک یہ نہیں کہا ہے کہ یہ ریاست نے خود کر لیا ہے۔ اسی طرح 9/11 کا حملہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں کئی 100 حملے ہوئے ہیں، اس طرح یورپ میں حملے ہو رہے ہیں، اس طرح سے باقی ممالک میں حملے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان لوگوں نے یہ بات نہیں کی ہے کہ یہ ریاست خود کر رہا ہے۔ ہم کیوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ریاست خود کر رہے ہیں؟ اگر یہ ریاست خود کر رہے ہیں تو پھر ریاستی اداروں کی جو فگرز ہیں، یعنی اس کے اپنے سولجرز، اس کے اپنے آفیسرز کیوں پھر مر رہے ہیں؟ لوگ اس کے پیچھے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ اس میں کے پیچھے ڈالرز کی فلو ہے۔ اگر یہ ڈالر کی فلو ہے تو اس کی اتھینٹسٹی کتنی ہے؟ کیا آپ کے ساتھ کوئی رپورٹ موجود ہے کہ اس پر بندے کے اوپر آپ کو ڈالر ملتے ہیں؟ ہماری تو یہ نیریٹو بن گئی ہے کہ یہ چونکہ اس پر ڈالر لیتے ہیں اس وجہ سے یہ پاکستان کو دہشت گردی کر رہے ہیں۔ کتنے ڈالر مل گئے ہیں ابھی تک دہشت گردی پر؟ اس کے کسی کے ساتھ رپورٹ موجود نہیں ہے۔ دہشت گردی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک دوسرا ریزن جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 باتیں بن گئی ہیں آج کل پاکستان کے اندر کہ دہشت گردی اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر معدنیات ہے۔ ابھی معدنیات یہاں پر صرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نہیں ہے، معدنیات سے ساری دنیا بڑی پڑی ہے اور یہ معدنیات پہلی اگر ہم اس کی ایک سائیڈ لے لیں تو معدنیات ریاست کے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد اس کا اپنا حصہ صوبے کو ملتا ہے، لیکن اس کو نکالنا یہ فیڈرل کا کام ہے اور یہ فیڈرل نکال رہے ہیں اور یہ فیڈرل کا حق ہے کہ اس پر وہ کرے، یہ ساری بیت المال میں جمع کرے اور اس کا NFC ایوارڈ کے ذریعے اس کا ہر ایک صوبے کو اپنا اپنا حصہ مل رہا ہے۔ آیا آپ کو یہ حصہ نہیں مل رہا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل نکل جائے؟ یہ ایک الگ کوسچن ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں منرلز پر تو منرلز ہر ایک ریاستی ادارے کا کام ہوتا ہے اور یہ ریاست ہی نکالے گا اور اس پر ریاست کا ہی حق ہے کیونکہ خیبر پختونخوا کوئی الگ ایک ریاست تو نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا پاکستان ریاست کا حصہ ہے اور پاکستان ریاست اس پر حصہ رکھتا ہے اور پاکستان ریاست ہی منرلز نکالیں گے اور آپ کو اس میں سے اپنا حصہ دے گا۔ کوئی بھی ملک آپ دکھا سکتے ہیں کہ کوئی ریاست کی ایک الگ ایک سٹیٹ ہو اور اس سٹیٹ میں کوئی چیز نکل آئے اور وہ کہے کہ نہیں یہ ہمارا ہے اور اس میں ہماری ملک کی سلمیت کا کوئی حق نہیں ہے، اس پر ملک کی کوئی حق نہیں ہے؟ نہیں، اس طرح ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ پہلی بار دیکھنے کو ملتا ہے پاکستان کے اندر کہ منرلز۔ اور دوسرے اس کا فیکٹر یہ ہے کہ اگر آپ اتنے لائق ہیں تو پھر ابھی تک 70-75 سالوں میں ابھی تک آپ نے منرلز نکالی کیوں نہیں؟ اگر ابھی ریاست نکال رہا ہے تو پھر آپ ریاست کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ منرلز کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ میں اتنی کیپیبلٹی نہیں تھی۔ میں پختونخوا کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ میں کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ منرلز نکالیں۔
اگر آپ میں کیپیبلٹی ہوتی تو پھر ابھی تک یہ منرلز آپ نکال چکے ہوتے، لیکن آپ میں کیپیبلٹی نہیں ہے اور اس وجہ سے کوئی دوسرا آ کر آپ کے منرلز نکال رہے ہیں اور آپ اس کو بھی منع کر رہے ہیں کہ یہ منرلز آپ نہ نکالیں۔ اور تیسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہمیں اپنا حصہ نہیں دے رہی۔ یار آپ کو اپنے حصہ NFCA وارڈ کے ذریعے 18 امینڈمنٹ کے ذریعے آپ کو اپنا حصہ مل رہا ہے۔ آپ کے نمائندے جو ہے، آپ کا نمائندہ پنجاب سے نہیں آتا، آپ کا نمائندہ بلوچستان سے نہیں آتا، آپ کا نمائندہ سندھ سے نہیں آتا ہے، آپ کا نمائندہ آپ میں سے ہوتا ہے۔ جس بھی ضلع کے MNA ہوتا ہے، MP ہوتا ہے، وہ اسی ضلع کا اپنا ایک ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی MNA سے پوچھا ہے کہ آپ کو فنڈ آتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آتا ہے تو ابھی تک وہ خاموش کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کو فنڈ آتا ہے NFCA ایوارڈ کے ذریعے اور اس کو اپنا حصہ ملتا ہے، اس وجہ سے یہ فنڈ پر بات نہیں کرتا ہے۔ یہ ان چیزوں پر بات کرتے ہیں جو چیزیں آئین پاکستان میں لکھے گئے ہیں کہ یہ ریاستی اداروں کا حق ہے۔ منرلز پر آپ کا صوبے میں حق ہے، لیکن اس کا نکالنے کے بعد آپ کو اپنا ایک حصہ ملتا ہے۔ لیکن اس چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو تحقیق کرنا پڑتا ہے، لیکن تحقیق کتنے لوگ کریں؟ ابھی تک پاکستان کے اندر 26 ملین بچے ایسے ہیں جو کہ الٹریٹ ہیں، یعنی اس کا انرولمنٹ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ 260 لاکھ بچے ایسے ہیں جس کا ابھی تک سکول میں انرولمنٹ نہیں ہوا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے ایک معاشرے کو پروڈیوس کریں گے جو کہ نہ تو تحقیق کرتے ہیں، اور آپ سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ دیکھ کر پھر آپ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ ہوا، فلاں جگہ، کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے، کوئی فیکٹ چیک نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے، تو یہ ہمارا یہ اپنا ایک پرابلم ہے، ایک نہیں ہمارے ہزاروں پرابلم ہے۔ لیکن سب سے بڑا پرابلم آج کل ساری دنیا دہشت گردی سے متاثر ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں، یہ ریاست خود کر رہا ہے۔ اگر یہ ریاست خود کر رہا ہے تو پھر ریاستی اداروں کے اپنے لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ اگر وہ مر رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ڈالر آ رہے ہیں۔ ڈالر کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ڈالر آ رہے ہیں، کہ آپ اپنے میجر کو مروائے اور پھر آپ کو ڈالر آئے گی۔ یہ پریویس منتھ کی رپورٹ ہے کہ ہمارے 3 میجر جنرل جو تھے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو اس کے پیچھے کون سا رپورٹ ہے کہ آپ کو ڈالر مل گئے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم کیوں یہ بیانیہ بنا رہے ہیں، کیوں یہ نیریٹو بنا رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی تصدیقی چیز ہے؟ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ریسرچ ہے، تو کہتے ہیں فلاں میرا نائک، فلاں میرا فوجی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خود کر رہے ہیں۔ یار فوجی کی بات تو ایک انفرادی ہے، فوجی کو کنٹرول روم کا کیا پتا ہے، فوجی کو میٹنگ روم کا کیا پتا ہوتا ہے، فوجی کو پالیسیز کا کیا پتا ہوتا ہے؟ وہ تو بارڈر پر ہوتا ہے، اس کا تو پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سچ کا رپورٹ ہے تو پھر آپ سامنے لائیں اور اس پر ڈیبیٹ کریں اور آپ اتھینٹک طریقے سے پیش کریں۔ لیکن ہمارے پالیٹیشین، ہمارے جو رہنمائے ہیں اور ہمارے وہ پشتون جو اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کو آپ کو بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں اور آپ کی جوش کو دوبارہ سے اسٹیٹ ریاست کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف اٹھا کر آپ ریاست کے باغی بن جاتے ہیں۔ اور پھر جب آپ ریاست کے باغی بن جاتے ہیں تو آپ کی ریاست کی اپنی مفادات یہاں پر آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور پھر ریاست کے پیچھے آپ بات کرتے ہیں۔ پھر آپ ایکسٹرنل دشمن کو کیا کرتے ہیں؟ موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنی ریاست پر حملہ کر لیں، اور وہ بھی آپ ریاستی اداروں کو آپ کمزور کر رہے ہیں۔ تو خدا اپنے آپ کو ایک تحقیقی بندہ بنائے اور آپ ان چیزوں کو دیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ابھی جو آپریشن ہو رہے ہیں یہ ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن الٹرنیٹو تو بتائیں، کوئی الٹرنیٹو تو ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس کیا الٹرنیٹو ہے؟ اگر وہ آپریشن نہیں کرتے تو پھر آپ اس سے یہ ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں دہشت گردی ختم کریں؟ دہشت گردی کیسے ختم کریں؟ اگر وہ فورس نہیں بھیجتا ہے تو دہشت گردی کیسے ختم کریں؟ آپ خود ختم کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہماری فیڈرل یہ جو فاٹا کے ایریا ہیں اور فاٹا کے ساتھ ساتھ ہماری جو اور ایریاز تھی اس میں اسمگلنگ نہیں ہو رہی تھی؟ میں خود ایک پشتون قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میں خود بھی کہتا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگوں میں اتنے مسائل ہیں کہ ہمارے ساتھ جگہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں پر تنقید کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ریاست پاکستان کو اتنا کمزور بنایا ہوا ہے اپنے نیریٹو سے کہ ہر ایک بندہ اتنا نفرت رکھتا ہے کہ ہمارے پاکستان دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ہم ایکسٹرنل فورسز کو یہ سپیس دینے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان پر حملہ کریں۔ خدا اس چیز پر آپ دوبارہ سے سوچیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سب غلط ہیں، سوچنے کا کہہ رہا ہوں۔ آپ اپنی تنقیدی سوچ کو آپ ریسرچ بیس بنائیں، تبھی آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ آئے گی۔ خدا حافظ and see you in the next video.